या کرام کو سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب۔ نمبر 22، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سوال اور جواب۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی بار آیا ہے؟ جواب 4 بار۔ سوال ہے بتائیے صاحب الحوت کون ہے؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ اس لفظ کا معنی ہے مچھلی والے۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید کی کس سورہ اور کس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ قلم آیت نمبر 48 میں۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید کی سورہ القلم کی سورہ قلم کی آیت نمبر 48 تا 50 میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ سوال ہے قرآن مجید کی سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا اور وہ اس وقت غم سے بھرے ہوئے تھے۔ بتائیے انہوں نے اللہ کو کہاں سے پکارا تھا؟ جواب ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جہاں وہ زندہ موجود تھے۔ سوال ہے بتائیے اگر مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کے شامل حال اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جواب ہے وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 49 میں۔ سوال ہے بتائیے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ پاک کو کس طرح پکارا تھا؟ جواب ہے آپ نے عرض کیا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ کوئی خدا نہیں تیری ذات پاک کے سوا میں واقعی خطا کار ہوں۔ سوال ہے جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ پاک کو پکارا کہ آپ تو پاک ذات ہیں اور میں ہی قصوروار ہوں تو اللہ پاک نے ان کے اندر کیا سلوک کیا تھا؟ جواب ہے اللہ پاک نے ان کی فریاد سن لیا، ان کو غم سے نجات دی تھی۔ سوال ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 اور 99 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کو کیوں ٹال دیا گیا تھا؟ جواب ہے قرآن مجید کی اس آیت نمبر میں فرمایا گیا ہے کہ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لائی تھی تو البتہ ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے بہرے مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ اس قوم نے عذاب ہونے سے پہلے توبہ کر لی تھی، اسی لیے انہیں معاف کر دیا تھا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جواب ہے اسور کی طرف جو عراق میں تھی، اہل نینوا کی طرف۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ جواب ہے 860 784 قبل از مسیح۔ سوال ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 تا 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کریں گے۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کیوں مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والے دکھ سے دوچار ہوئے؟ جواب ہے آپ نے جب قوم کو بتایا کہ تم نے توبہ نہیں کی ہے اور اب تم پر 3 دن کے بعد عذاب آنے والی ہے تو وہاں ٹھہرنے کے بجائے آپ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے روانہ نہ ہو گئے۔ اللہ پاک کو آپ کا اس طرح وہاں سے چلے جانا پسند نہ آیا، چونکہ آپ نبی تھے اسی لیے آپ پر گرفت کی گئی تھی۔ سوال ہے اپنی قوم سے نکل کر حضرت یونس علیہ السلام کس دریا میں کشتی پر سوار ہوئے تھے؟ جواب ہے دریائے فرات پر۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی پر سوار ہوئے تھے جب وہ دریا کے عین بیچ میں ڈولنے اور ڈوبنے لگی تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کی کیا وجہ بتائی؟ جواب ہے انہوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنی آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے نینوا میں۔
सवाल है, जिस कश्ती पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सवार थे, जब वो डूबने लगी और अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक ये कहा कि उस कश्ती में कोई गुलाम अपनी आका से भाग कर सवार हो गया है, तो किसने कहा कि वो मैं ही हूँ, मुझे दरिया में फेंक दो, गड़का डालने भी आप ही का नाम, किरा डालने में भी आपका ही नाम निकला था। जवाब है यूनुस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन के बाद मछली के पेट से जिंदा निकल आए और फिर थोड़े अरसे में ही तंदुरुस्त होकर चलने फिरने के काबिल हो गए, तो आप कहाँ चले गए थे? जवाब है, अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक दोबारा अपनी कौम अहले नेनवा के पास चले गए थे और वो लोग आपको पाकर बहुत खुश हुए। सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस लक़्ब से कुरान मजीद में याद किया गया है? जवाब है, साहिबुल हौत सूरा कलम में, जुल्नून सूरा अंबिया में। सवाल है, कुरान मजीद में सूरा सफ़ात की आयत नंबर 37, 143, 144 के मुताबिक अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर वो अल्लाह की पाकीज़गी बयान ना करते तो उस दिन तक उस मछली के पेट में रहते। बताइए वो कौन सा दिन है? जवाब है, जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएंगे, यानी क़यामत का दिन। बहोला मुंदरजा बाला आयत।